نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. اس میں آیات محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں. سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں جو قرآن میں متشابہات ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کے لیے، اور نہیں جانتا اس کے مطلب کو مگر اللہ. اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، جو ام الکتاب ہیں، یعنی اصل اصول ہیں کتاب کی، اور پھر اس کے علاوہ دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں. اس آیت میں یہ فرمایا کہ قرآن شریف کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں. سورہ ہود میں فرمایا کتاب احکمت آیات، کہ یہ کتاب کہ اس کی جو آیات ہیں وہ محکم کی گئی ہیں. تو تمام قرآن کو محکم فرمایا. اور سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ نے نازل فرمائی بہترین بات کتاب متشابہ. تو اس میں پوری کتاب کو متشابہ فرمایا. تو سورہ ہود میں جو پوری کتاب کو محکم فرمایا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور سورہ زمر میں جو پوری کتاب کو متشابہ فرمایا اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور یہاں سورہ آل عمران میں بعض کتاب کو محکم فرمایا اور بعض کو متشابہ فرمایا، تو اس کا مطلب جو ہے کچھ اور ہے. جب پوری کتاب کو محکم فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کتاب محکم ہے، پکی ہے، مضبوط ہے، حق ہے، اور لفظی اور معنوی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مضبوط ہے، مربوط ہے. اس لحاظ سے پورا قرآن محکم ہے. اور جب پورے قرآن کو متشابہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف پورا کا پورا آپس میں خوبی میں، خوبصورتی میں، فصاحت میں، بلاغت میں متشابہ ہے. کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اپنی بلاغت، اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی مضبوطی، اپنے محکم ہونے میں ایک دوسرے سے متشابہ ہے. اور جب یوں کہتے ہیں کہ بعض قرآن محکم ہے اور بعض متشابہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا جس آیت کی تلاوت کی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی بعض آیتیں وہ ہیں جن کو سمجھنا بالکل آسان ہے، جن کا سمجھنا بالکل آسان ہے، اس میں کوئی اس کو سمجھنے میں اس کا مطلب جو ہے ظاہر
واضح اور صاف ہے، اور یہ جو ہے کتاب کی اصل اصول ہے۔ اور بعض دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں اس کو سمجھنے میں وہ بالکل صاف اور واضح نہیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے میں اشتباہ اور التباس ہو جاتا ہے، تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو محکمات کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جب محکمات کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں تو پھر محکمات کی روشنی میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھر اس سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہے۔ اب اللہ کے کلمہ ہونے سے کیا مراد ہے اور اللہ کی طرف سے روح ہونے سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح انسان کے بارے میں فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے جو ہے اس میں پھونک دی، اس میں ڈال دی، یعنی کہ اپنی روح کو۔ تو اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ تو اس قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں، اب اس کو سمجھنے کے لیے ان کو محکمات کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو محکمات جو آیتیں ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں۔ اور محکمات آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پھر اس کی روشنی میں ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے کہ جب یہ فرمایا کہ میری روح کو ڈال دیا، اس سے مراد اللہ کی کوئی روح نہیں ہے بلکہ اللہ کی پیدا کردہ روح ہے، کہ وہ روح جو اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تو روح اور جسم سے پاک ذات ہے، نہ وہ جسم ہے نہ وہ روح ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کا کلمہ، اس کا کلمہ جو مریم کی طرف ڈالا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حقیقی کلمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام سے کن فیکون براہ راست اس کو پیدا فرمایا۔ اس میں جو عام جو واسطہ ہوتا ہے مرد اور عورت کا، وہ اس میں نہیں تھا، بلکہ براہ راست جو ہے اپنے کلام، اپنی قدرت سے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا امر کیا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو، وہ کہتا ہے ہو، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی وہ براہ راست اللہ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ حقیقت میں وہ کلام ہے یا اللہ کی کوئی صفت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اس کو حقیقت میں وہ اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی جو متشابہات ہوں گی ان کو محکمات کی روشنی میں جب سمجھیں گے تو پھر معنی صحیح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کلام ہے اللہ کا، کن بھی اللہ کا کلام ہے، کن کہ ہو، تو یہ اللہ کا کلام تو ازلی ہے، جو اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اور آواز اور حروف سے پاک ہے۔ ہمارا کلام تو آواز اور حروف کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا کلام آواز اور حروف سے پاک ہوتا ہے اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ذریعے سے براہ راست حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں پیدا کر دیا، تو اس کو یعنی کہ براہ راست فرمایا کہ یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے جو گویا کہ ارشاد ہوا ہو اور بس وہ ہو گیا، اس کو یوں سمجھو۔ حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کا ارادہ
جو ازل سے ہے کہ اس وقت یہ چیز پیدا ہوگی وہ پیدا ہو جاتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو اسی طرح قرآن میں جو آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے عرش پر استوا فرمایا، تو جو ان آیات کو محکمات کی طرف نہیں لوٹاتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے، عرش جو ہے وہ اس کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم عقیدہ کر لیا کہ گویا کہ وہ ایک جسم ہے جو کسی جگہ پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر جو اہل حق ہیں وہ ان آیات کو بھی محکمات کی طرف لوٹاتے ہیں، اور جب اللہ نے فرما دیا کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جسم نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ و بو نہیں ہے، اس کا کوئی اعضاء اور جوارے نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن عرش اس کا مکان نہیں، اس کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے۔ وہ جگہ میں ہونے سے، چلنے پھرنے سے، آگے پیچھے ہونے سے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک اور صاف ہے، پاک ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عرش تو اس کی مخلوق ہے، وہ تو جب بھی تھا جب عرش کا کوئی وجود نہیں تھا، جب آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا، جب زمین کا کوئی وجود نہیں تھا، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف اس کا وجود تھا۔ جب کوئی جگہ کا وجود نہیں تھا، کوئی وقت کا وجود نہیں تھا، اور جیسا ہمیشہ سے تھا ویسا ہمیشہ رہے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنے کی غرض سے، فتنے کی غرض سے، اور ان کی تعویل معلوم ہونے کی غرض سے، لیکن ان کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم کے اندر راسخ ہے، مضبوط ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے، پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے جیسا کہ اللہ کی مراد ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی روح نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے، سب اس نے پیدا کی ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، زمان و مکان سے پاک۔ تو وہ جو ہے اس طرح محکمات کی روشنی میں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور نہیں ہے نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، یعنی کہ جو عقل والے ہیں وہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ محکمات کی روشنی میں اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کو رجوع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے رب کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے پرہیز کرو، کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے پرہیز کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ محکمات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، متشابہات پر جو اللہ کی مراد ہے اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا